الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و حاضرین، نماز کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، جماعت کی نماز میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ کافی اہم مسئلہ ہے اور لوگ اس سلسلے میں بھی کافی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اس میں ہم 4-5 مسائل ذکر کریں گے، چھوٹے چھوٹے، جو سارے کے سارے جماعت میں شامل ہونے سے متعلق ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ذرا غور سے باتوں کو سمجھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم وضو بنا کر مسجد میں پہنچے اور امام صاحب اور جماعت جو بھی وہاں پہلے سے لوگ موجود تھے وہ نیت باندھ چکے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ چکے ہیں، ہم جب پہنچے تو تکبیر اولا کس کو کہیں گے؟ یعنی جو فضیلت آئی ہے روایتوں میں 40 دن تک تکبیر اولا کے اہتمام کی، تو وہ کب تک امام صاحب کو ہم پا لیں تو تکبیر اولا کو پانے والے کہلائیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم تکبیر تحریمہ کہہ لیں، سب سے اعلیٰ درجہ، یا یہ کہ قیام میں امام صاحب کو پا لیں، بلکہ آخری درجہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب کو رکوع میں بھی اگر پا لیا ہم نے اور ہماری رکعت نہیں چھوٹی تو ہم تکبیر اولا کی فضیلت حاصل کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں علماء نے باقاعدہ۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، جب ہم امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہوں تو ثنا پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اگر جہری نماز ہے، جہری نماز کا مطلب وہ نماز جس میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، فجر کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، ان میں امام صاحب کے ساتھ جب ہم شامل ہوں گے تو اگر شروع سے شامل ہو گئے، امام صاحب بھی ثنا پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ثنا پڑھیں گے، اور اگر امام صاحب نے تلاوت کا آغاز کر دیا، سورہ فاتحہ شروع کر دی ہے، تو اب ہم ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ امام صاحب کی تلاوت کو بغور سنیں گے، ہم خاموش رہ کر امام صاحب کی تلاوت سنیں گے۔ اور اگر سری نماز ہے، سری نماز یعنی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اس میں بھی امام صاحب کے ساتھ جب ہم شریک ہوں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا امام صاحب ثنا پڑھ چکے ہوں گے اور امام صاحب کیا تلاوت شروع کر چکے ہیں۔ اگر ہم کو ایسا لگتا ہے تو ہم جا کر خاموش کھڑے ہو جائیں گے، یہ راجح قول ہے۔ حالانکہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سری نماز میں ہم ثنا پڑھ سکتے ہیں چاہے امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی ہو، لیکن زیادہ راجح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو قرار دیا ہے کہ ہم جا کر خاموش کھڑے ہو جائیں۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، اب ہم پہنچے امام صاحب کے ساتھ یعنی نماز میں، اور امام صاحب اس وقت رکوع میں ہے، امام صاحب رکوع میں ہے، تو ہم جا کر اللہ اکبر، نیت اللہ اکبر کہہ کر بس 1 سیکنڈ کے برابر ہمارا یہ قیام ہو گیا ہے، ہو گیا قیام، اور اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں اگر رکوع ہم کو مل گیا ہے تو ہم کو یہ رکعت مل گئی ہے۔ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں رکوع میں گیا تھا اور امام صاحب فوراً کھڑے ہو گئے تو مجھے رکوع ملا کہ نہیں ملا، یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھیں کہ اگر ہمارا اور امام صاحب کا رکوع میں ملن ہو گیا، شرکت ہو گئی، چاہے ہم نے ابھی سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ کہا یا صرف سبحان ربی کہا تھا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، یعنی امام صاحب کی اور ہماری شرکت ہو گئی، چاہے ہم نے 1 مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم نہ کہا ہو تب بھی ہمیں وہ رکوع مل گیا۔ رکوع پانے کے لیے تسبیح کہنا ضروری نہیں ہے، ساتھ ہی اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم امام صاحب کے ساتھ ملے اس وقت، یعنی جب ہم مسجد میں پہنچے اس وقت امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے تھے، یعنی وہ قومے میں تھے، رکوع سے کھڑے ہو گئے تھے، یا وہ سجدے میں تھے، یا سجدے کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے بیچ میں جلسے میں تھے، یا دوسرے سجدے میں تھے، جب بھی تھے۔ اب ہم مان لو پہنچے مسجد میں تو دیکھا ہم نے اکثر ساتھیوں کو کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں خاموش جا کر، اور امام صاحب کے قیام میں آنے کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ قیام میں آئیں گے تب امام صاحب کے ساتھ ملیں گے، یہ سوچتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ امام صاحب کو جس حال میں پاؤ اس حال میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ رکوع اگر نہیں ملا تو ہمیں وہ رکعت تو نہیں ملی، البتہ امام صاحب کے ساتھ قومے کا، سجدے کا، جلسے کا جو کچھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا شرکت رہے گی نا تو اس میں ہمیں ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں۔ یہ چند باتیں تھی جماعت میں شامل ہونے کے مسائل کے متعلق
جو مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے جن کو میں ذکر کر دوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے.